بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل المشہدی 99 کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا سیزن 3 بہت زبردست جا رہا ہے، اس میں بہت سی انفارمیٹیو ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ہم نے بہت جگہ پہ بتایا کہ المشہدی 99 کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ میں ہم کسی قسم کا بھی ورک پرمٹ یا ورک ویزا کے اوپر کام نہیں کرتے، نہ ہی اپنی ایکسپرٹیز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، بٹ بار بار لوگوں کے کوسچن سیم ورک کے ریلیٹڈ آتے ہیں، جن کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریلیونٹ جو ہے فارم اس کی طرف ان کو بھیج دیں، بٹ بہت موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کسی کے کوسچن کا آنسر نہیں دے سکتے۔ لیکن پھر بھی ایک کوسچن ہمارے پاس آیا تھا، تو بہت سے لوگ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ المشہدی 99 کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک ریلائبل ادارہ ہے جس کے لیے ہم ان کا بہت مشکور ہے۔ انہیں بتایا کہ المشہدی 99 کنسلٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کو کافی سراہا جاتا ہے سعودی عربیہ میں بھی، تو ہم صرف آپ سے ایک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ انفارمیشن ہم تک پہنچا دیں تو آپ کے ہم شکر گزار ہوں گے۔ تو ان بھائیوں کے لیے اسپیشلی جو سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور ان کو کچھ ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں، تو ایز اے پاکستانی اور ایز اے کنسلٹنٹ ہماری جو اولین کوشش ہے یا فرض ہے وہ یہی ہے کہ آپ پاکستانیوں کو اس کے بارے میں جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں ویزا سے ریلیٹڈ، تو ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ آلدو ہم گورنمنٹ نہ سعودی عرب گورنمنٹ کی کوئی آفیشیل ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں، نہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کی کسی بھی آفیشیل ادارے کے بہاف پہ آپ کو کوئی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک نارمل اگر کوئی ہم سے کوسچن کرتا ہے تو ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس کا جواب دے دیں۔ تو آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ کائنڈلی ہمیں یہ صرف انفارمیشن چاہیے، اگر آپ یہ انفارمیشن ہمارے تک پہنچا دیں، کیونکہ آپ امبیسیز میں جاتے آتے رہتے ہیں، آپ کے کنسلٹنٹس کی ملاقات ہوتی ہے امبیسی کے لوگوں سے، تو وہ ہمیں بیٹر گائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو کیا کوسچن ہے؟ کچھ کوسچنز یہ تھے کہ کچھ پاکستانی بھائی جو پاکستان میں آ جاتے ہیں سعودی عربیہ سے ورک ویزے پہ، تو ان کے کچھ پرابلمز ہیں۔ نمبر 1، کچھ پاکستانیوں کے یہ کوسچن ہمیں ملے کہ جی اگر میں سعودی عرب سے چھٹی کے اوپر پاکستان آتا ہوں، فار ایگزامپل میری چھٹی 2 ماہ کی ہے، 3 ماہ کی ہے، 6 ماہ کی ہے، 45 دن کی ہے، جو بھی میرا خروج دخول یعنی ایگزٹ اور ری انٹری وہ میری لگی ہے کہ اتنی دیر میں میں نے ایگزٹ کرنا ہے اور اتنی دیر میں میں نے ری انٹری کرنی ہے، کیا وہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر میں اس کو ایکسٹینڈ کروانا چاہوں تو کیا میں اس کو ایکسٹینڈ کروا سکتا ہوں؟ تو اس کے اوپر ہم نے ایک چھوٹی سی آپ کی مدد کرنے کے لیے جو ہے ہم نے ایک ویڈیو جو تیار کی اور ریسرچ کی ہے، اس کے حساب سے جی بالکل آپ اگر پاکستان میں ہمارا کوئی بھی بھائی ہے یا کسی بھی ملک میں ہے اور آپ سعودی عرب میں ورک کر رہے ہیں، ورک پرمٹ پہ ہیں، تو آپ پاکستان آ جاتے ہیں اور آپ کو مجبوری یا کسی بھی وجہ سے آپ کو ایکسٹینشن لینی پڑتی ہے اپنی چھٹی کی، تو اس کے لیے آپ یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ آن لائن فی پے کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو آپ کا کفیل کہتے ہیں اسپانسر، جس نے آپ کو جو کیا ہوتا ہے، یا وہ جو کمپنی جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا مندوب کہتے ہیں وکیل کو، جو اس کا مندوب ہے وہ جائے گا اور جا کے اپنے سسٹم میں آپ کی ایک ریکویسٹ لیٹر بنائے گا، اور وہ وہاں پہ جا کے جو ہے گورنمنٹ کو دے گا کہ آپ ایکسٹینڈ چھٹی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ 2 مہینے، اگر 2 مہینے سے پہلے یعنی آپ کی چھٹی آئے ہوئے آپ ہو گئے ہیں اور آپ کا ابھی جو چھٹی ہے وہ ایکسپائر جو ہے ہو گئی ہے اور 2 مہینے سے اوپر ٹائم نہیں ہوا، تو بالکل وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ممکن ہے لیکن اتنا کریٹیکل ہے کہ لوگ اس طرف نہیں جاتے۔ تو سب سے پہلے تو وہ جو پیریڈ آپ کا وہاں پہ گزر چکا ہے اس کی وہ فائن بھرے گا، اس کی ایکسٹینشن اس کی ریزن دے گا، پھر سیکنڈلی وہ جو ہے نیکسٹ پیریڈ جو آپ نے لینا ہے اس کی وہ فی وہاں پہ پے کرے گا، تو آپ کی چھٹی ایکسٹینڈ ہو جائے گی۔
اس کے بعد آپ کی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ لوگوں نے کوشچن کیا کہ اگر ہم آ، وہاں سے فار ایگزامپل آ جاتے ہیں اور ہم یہاں سے آ، کسی اور کمپنی میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اقامہ جو ہے وہ نقل کفالہ ہمیں ہمارا کفیل دے دے. فار ایگزامپل آپ کسی ایک کمپنی میں، آپ ٹیوٹا میں کام کر رہے ہیں اور ٹیوٹا کا ویزا ہے آپ کے پاس، تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کو کام مل جاتا ہے ہونڈا میں. تو ہونڈا کا آپ وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ کہاں پہ، آپ کہتے ہیں میں پاکستان میں ہوں اور میں یہاں سے ہی اپنا نقل کفالہ کر دوں، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ جی نہیں، ایسا بالکل ممکن ہے. اس کے لیے آپ کے دونوں سپانسرز کو بھی اور آپ کو بھی سعودی عرب کی ٹیریٹری میں موجود ہونا لازمی ہے نقل کفالے کے لیے. یہ ہوتا ہے نقل کفالے کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر آف ویزا، یعنی آپ ورک ویزے کو کسی دوسری کمپنی میں جا کے اگر ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو، آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اس کے بعد اگلا ہمیں جو کوشچن ملا اس میں لوگوں نے ہم سے یہ پوچھا کہ جناب ہمیں اس بارے میں ایک چھوٹا سا ابہام ہے اور ہمیں اس کے بارے میں اچھی صحیح ریلائبل جو ہے وہ انفارمیشن نہیں مل رہی یا ہمیں نہیں پتہ کہاں سے لینی ہے. تو ان کا کوشچن یہ تھا کہ کیا میں اگر چھٹی پہ ہوں اور میرا اقامہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا، کیا وہ اقامہ میں پاکستان میں اقامہ ہوتا ہے آپ کا جو ریزیڈینشیل یا ورک پرمٹ ہوتا ہے، اس کو اقامہ بولتے ہیں سعودی عرب میں، کیا اس کو ہم تجدید یعنی رینیول کروا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل. آپ پاکستان یا کسی بھی ٹیریٹری سعودی عرب سے باہر ہیں اور آپ چھٹی پہ ہیں اور آپ کا اچانک آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا، تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا کسی بھی اپنی کنٹری میں بیٹھے ہوئے اپنے جو ہے اقامہ اس کو تجدید کروا سکتے ہیں. اس کی فی آن لائن پے کریں گے اور آپ کا جو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے کفیل کو کیا کرنا ہوگا اور آپ کی یا کمپنی کے مندوب کو کہ اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی جو بھی ان کی پروفائل ہے اس میں جا کے آپ کے نام کو کلک کرے گا اور وہاں پہ آپ کے اقامے کی ویلیڈیٹی کو اپڈیٹ کر دے گا. جب وہ اپڈیٹ کرے گا اس ایگریمنٹ کو تو آپ کا اقامہ تجدید ہو جائے گا، جس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا. تو جو لاسٹ کوشچن انہوں نے کافی ہمارے پاکستانی بھائیوں نے کیا وہ یہ تھا کہ خروج نہائی. خروج نہائی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اور پاکستان میں ایگزٹ آپ لے لیتے ہیں، تو کیا ہم چھٹی پہ آئیں تو خروج نہائی ہم لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. آپ خروج نہائی کے لیے آپ کو سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنی چھٹی آئے ہیں اور آپ واپس نہیں جاتے تو سعودی عرب کی گورنمنٹ جو 2022 کا قانون ہے اس کے تحت آپ کو ہمیشہ کے لیے بھی بلیک لسٹ کر سکتے ہیں یا 3 سال کے لیے اس کو آپ کو بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آپ اس پہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سعودی عرب میں ورک ویزے پہ آنے دیا جائے گا کہ نہیں. ہاں آپ عمرے کے لیے جا سکتے ہیں لیکن آپ کو ورک ویزے یا اقامہ کے لیے ریزیڈنس کے لیے آپ وہاں پہ ایلیجیبل نہیں رہتے. تو آپ نے یہ فیصلہ خود کرنا ہے. یہاں اگر آپ جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے وہاں پہ اپنے فون کے بل دینے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہوتے ہیں. تو وہ ایک کمپنیاں جو وہاں کی کمپنیز اور گورنمنٹ ہے وہ ساتھ مل کے کام کرتی ہیں. تو وہاں پہ لوگوں کے لیے یہ مسٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کا حق دے کے آپ نے پھر اپنی کنٹری میں جانا ہے یا وائنڈ اپ کرنا ہے. تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں سے لون لے لیتے ہیں، لون لے کے یہاں پہ آ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، خیر ہے یہ ویزا ہی ختم ہوگا اس کے بعد نیا لے لیں گے. تو یہ لوگوں کو خواب دکھایا جاتا ہے. ایسا آج کے دور میں جو ہے وہ ممکن نہیں. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ سے وہی التماس ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اگر نہیں پسند آئی ڈس لائک کریں. کمنٹس میں ہمیں بتائیں ہماری اگر جو ہے ہماری ویڈیو کہ اچھی آپ کو لگی تو کمنٹس دیں، اگر بری لگی تو کمنٹس میں ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں. اور اس کے علاوہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبا لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہم آپ کے کویسچنس کے آنسر آپ تک پہنچا سکیں. تو اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں. ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پاکستان زندہ باد.